بارگاہ ایسی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبت اور اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ حد کے اندر رہے تو بے ادبی ہے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، آج وہ سمجھا دوں گا میں۔ حد کے اندر ادب ہو رسول کا تو یہ بے ادبی ہے۔ دیکھو نا، ایک مسلمان ورنہ ادروائز تو بے ادبی کر نہیں سکتا، جب کلمہ پڑھ لیا، نبی رسول مان لیا تو بے ادبی کیوں کرے گا؟ بے ادبی کیوں کرے گا جب کلمہ پڑھ لیا؟ تو پھر مسلمان کے لیے بے ادبی کیا ہوئی؟ قرآن نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو، رسول کے ادب کا عالم یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی بات دوبارہ سمجھنی پڑے تو یہ نہ کہا کرو حضور ہمارے اوپر رعایت فرمائیں بات کو دہرانے کے لیے، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ آپ دیکھیے لفظ بدل دیا، مقصود ایک ہے مگر لفظ بھی تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ رائنا کہنے سے جو دشمن تھے وہ اس کے معنی کو بدل کر سوء ادب اور بے ادبی کے لیے استعمال کرتے۔ مومن تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا نا، لہذا دشمن جس لفظ کو بے ادبی میں استعمال کر سکتا ہے اس لفظ کے استعمال کو مسلمانوں سے بھی منع کر دیا۔ آپ بات کو سمجھیے نا۔ جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، یہ عام ادب نہیں ہے، یہ خاص ادب ہے، اور یہ ادب حد سے بڑھ کر ہے۔ یہ ادب اس لیے حد سے بڑھ کر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اور اگر تم نے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی کر دی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ایمان سمیت غارت کر دیا جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے ادب سے بڑھ کر، اعمال بھی غارت گئے، ایمان بھی گیا۔ ایک بے ادبی سے رفع الصوت کہ حضور کی بارگاہ میں مجلس میں، اور اب جالی مبارک کے گرد مسجد نبوی میں مواجہ شریف کے سامنے بھی وہی ادب ہے۔ بارگاہ نبوت میں آواز اونچی کر دی، اعمال اور ایمان برباد ہو گیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر یہ آیا ہے کہ اس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مگر یہ ساتھ نہیں آتا کہ وانتم لا تشعرون، کہ تمہیں یہ شعور بھی نہیں ہوگا کہ میرا ایمان اور عمل برباد ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ ساتھ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں درجنوں مقام ہیں کیا جہاں اعمال کے ضائع ہو جانے، اکارت ہو جانے، برباد ہو جانے، ہلاک ہو جانے، ختم ہو جانے کا ذکر ہے، مگر ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اعمال اور ایمان برباد ہو گئے۔ یہ بے ادبی یہ رسول کے لیے کہا وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اگر شعور ہو جائے کہ میں حضور کی بے ادبی کر بیٹھا ہوں تو پھر تو فوری توبہ کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اللہ چاہتا ہے جو میرے حبیب کا بے ادب ہو جائے اسے شعور بھی نہ ملے تاکہ بدبخت کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے اور اپنے انجام میں بد کو پہنچے۔ اب یہ نکتہ سمجھیں، جب سزا اور گرفت حد سے بڑھ کر ہو تو سمجھیں حکم بھی حد سے بڑھ کر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے اس قوم کی طرف تاکہ لوگ آپ کی آمد کے سبب اور وسیلے سے اللہ پر اور آپ پر ایمان لائیں اور وتعزروہ، اور آپ کی تعظیم کریں اور دین کی مدد بھی کریں، تعظیم بھی کریں، وتوقروہ، اور تعظیم میں حد سے بڑھ کر توقیر بھی کریں۔ یاد رکھ لیں صحابہ کرام کا معیار ادب رسول کا محبت میں کبھی بھی حد کے اندر نہ تھا، صحابہ نے عمر بھر حدیں توڑ کر حضور کا ادب کیا۔
حدیں توڑ کر حضور کی تعظیم کی. یہ پیمانہ ادب صحابہ تھا. حضور علیہ السلام کے ادب کی جو حد ہے وہ بھی ایک حد ہے. حضور علیہ السلام کے ادب کی بھی حد ہے، اور وہ حد یہ ہے کہ انسان حد میں نہ رہے.